رات کا وقت تھا۔ بغداد کے ایک پرانے مدرسے میں بڑے بڑے علماء، نجومی اور درباری جمع تھے۔ کمرے میں جلتے ہوئے چراغوں کی ہلکی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور دجلہ کے پانی سے عجیب سی خاموش آواز آ رہی تھی۔ ایک بوڑھا نجومی کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا تو دنیا بدل جائے گی۔ سورج اپنی روشنی کھو دے گا، زمین بنجر ہو جائے گی اور خون دریاؤں کی طرح بہے گا۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور خوفناک بات کہتا ہے، اور یاد رکھو، اگر ہلاکو بغداد پر حملہ کرے گا تو 1 سال کے اندر وہ خود بھی مارا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف خوف سے دیکھتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر یقین تھا، کسی پر خوف اور کسی پر انکار۔ منگول سلطنت کے برفیلے میدانوں میں ایک بچہ گھوڑے پر سوار ہوا دوڑ رہا تھا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ یہ بچہ تھا ہلاکو خان۔ منگول زبان میں ہلاکو کا مطلب تھا حد سے بڑھ جانے والا، اور واقعی وہ اپنی پوری زندگی اسی نام جیسا ثابت ہوا۔ ہلاکو صرف 9 سال کا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کوبلائی کان کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان ایک جنگلی بکری بھاگ رہی تھی۔ ہلاکو نے تیر کمان سیدھی کی، ہوا خاموش ہو گئی۔ چھوڑو، اس کے بھائی نے کہا۔ تیر ہوا میں چلا اور سیدھا بکری کے جسم میں لگا۔ جانور زمین پر گر گیا۔ ہلاکو کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ عجیب درندگی تھی۔ رات کو پورا منگول قبیلہ آگ کے گرد بیٹھا تھا۔ وہاں موجود تھا دنیا کا سب سے خوفناک فاتح گینگس خان۔ اس نے ہلاکو کو اپنے پاس بلایا۔ چنگیز خان نے خنجر نکالا اور ہلاکو کی انگلی پر ہلکا سا زخم لگایا۔ خون ٹپکا، پھر اس خون کو شکار کے خون میں ملایا گیا۔ یہ منگول رسم تھی۔ اس کا مطلب تھا، اب یہ بچہ شکاری بن چکا ہے، اب یہ خون بہانے کے راستے پر چل پڑا ہے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی۔ ہلاکو کافی عرصہ گمنامی میں رہا، لیکن پھر اس کا بڑا بھائی کان منگولوں کا عظیم خان بنا، اور اسی دن ہلاکو کی قسمت بدل گئی۔ سین 6 خطرناک مشن۔ منگے خان نے اپنے بھائیوں کو الگ الگ مشن دیے۔ ایک طرف کوبلائی کان کو چین فتح کرنے بھیجا گیا، دوسری طرف ہلاکو کو اسلامی دنیا روندنے کا حکم ملا۔ منگے خان نے کہا، ایران سے لے کر مصر تک ہر طاقت کو توڑ دو۔ ہلاکو کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ آ گئی۔ سے یہی چاہیے تھا۔ سین 7 1.5 لاکھ کا لشکر۔ 19 اکتوبر 1253 منگول دارالحکومت قراقرم سے ایک عظیم لشکر روانہ ہوا۔ 1.5 لاکھ سپاہی، ہزاروں گھوڑے، منجنیقیں، خوفناک جنگجو۔ زمین کانپ رہی تھی۔ لوگ راستوں سے ہٹ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا، جہاں منگول پہنچتے ہیں وہاں صرف موت بچتی ہے۔ روانگی سے پہلے منگے خان نے ہلاکو کو آخری نصیحت کی، جو جھک جائے اس پر رحم کرنا، لیکن جو مزاحمت کرے اسے زمین سے مٹا دینا۔ ہلاکو نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ سین 9 ایران کی طرف سفر۔ 3 سال تک یہ لشکر سفر کرتا رہا۔ برفیلے پہاڑ، ویران صحرا، تباہ ہوتے شہر۔ منگول فوج جہاں سے گزرتی وہاں کے لوگ خوف سے دروازے بند کر لیتے، بچوں کو خاموش کرایا جاتا، مائیں دعائیں مانگتی تھیں۔ سین 10 پہلا ٹارگٹ اسماعیلی قلعے۔ ہلاکو کا پہلا مقصد تھا اساسینز کو ختم کرنا۔ یہ وہ مشہور خفیہ گروہ تھا جسے تاریخ میں حشاشین کہا جاتا ہے۔ ان کا سب سے طاقتور قلعہ تھا کیسل۔ یہ قلعہ خطرناک پہاڑوں کے درمیان تھا، اتنا مضبوط کہ لوگ اسے موت کا قلعہ کہتے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے،
قلعے کی دیواریں آسمان کو چھوتی محسوس ہوتی تھیں۔ ہلاکو کے جرنیل پریشان تھے۔ یہ قلعہ لینا آسان نہیں، لیکن ہلاکو نے صرف ایک بات کہی، کوئی دیوار منگولوں کو نہیں روک سکتی۔ سین 12 رکن الدین کی گرفتاری۔ ہلاکو کو خبر ملی کہ اساسینز کا لیڈر ایک دوسرے قلعے میں چھپا ہوا ہے۔ منگول فوج نے اچانک حملہ کیا۔ صرف 15 دن میں قلعہ ٹوٹ گیا۔ رکن الدین گرفتار ہو گیا۔ قیدی بننے کے بعد رکن الدین سے زبردستی خط لکھوایا گیا، تمام قلعے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ پیغام ہر قلعے میں بھیجا گیا۔ اکثر قلعوں نے خوف سے ہتھیار ڈال دیے، لیکن الموت کے کچھ محافظ اب بھی لڑنے کو تیار تھے۔ سین 14 الموت کا محاصرہ۔ برف باری ہو رہی تھی۔ منگول منجنیقیں مسلسل پتھر پھینک رہی تھیں۔ قلعے کے اندر بھوک بڑھ رہی تھی۔ آخرکار ہلاکو نے ایک پیشکش دی، اگر تم عورتوں اور بچوں سمیت نکل جاؤ تو جان بخشی ہوگی۔ قلعے والوں نے ہار مان لی۔ دروازے کھل گئے۔ سین 15 دھوکہ۔ جیسے ہی قلعہ خالی ہوا، منگول اندر داخل ہوئے، اور پھر قتل عام شروع ہو گیا۔ چیخیں، آگ، خون۔ کہا جاتا ہے تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ہلاکو خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ سین 16 نصیر الدین توسی۔ قلعے کی تلاشی کے دوران ایک عظیم عالم ملے۔ ناصر، وہ اساسینز کی قید میں تھے۔ ہلاکو نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سین 17 کتابوں کا جلنا۔ الموت کے اندر ہزاروں نایاب کتابیں موجود تھیں۔ منگول سپاہیوں نے لائبریریوں میں آگ لگا دی۔ صدیوں کا علم جل رہا تھا۔ کاغذ ہوا میں راکھ بن کر اڑ رہے تھے، لیکن کچھ کتابیں بچا لی گئیں۔ سین 18 بغداد کی طرف نظریں۔ الموت فتح ہو چکا تھا۔ ہلاکو اب ایران کے شہر ہمدان میں بیٹھا اگلے ہدف کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اگلا ہدف تھا اسلامی دنیا کا دل۔ سویں 19 بغداد کے خلاف سازش۔ منگول دربار میں کچھ عیسائی مشیر بغداد کی تباہی چاہتے تھے۔ ہلاکو کی ماں بھی عیسائی تھی۔ اس کی بیوی بھی مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی۔ آرمینیا کے عیسائی حکمران بھی منگولوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ سب چاہتے تھے بغداد ختم ہو جائے۔ سین 20 آخری خط۔ 1257 میں ہلاکو نے عباسی خلیفہ کو خط بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، ہمارا مقابلہ مت کرو، شہر کی دیواریں گرا دو، ہمارے سامنے جھک جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ بغداد میں خوف پھیل گیا، لیکن خلیفہ کو یقین تھا پوری مسلم دنیا ہماری مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تاریخ کا سب سے خوفناک طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔